نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین و مشاہدین الکرام، آج کی اس نشست کے لیے قرآن کریم کی آیات میں سے جس مشہور و معروف لفظ کا ہم نے انتخاب کیا ہے وہ ہے لفظ ضعفاء۔ اس لفظ کا معنی ہے کمزور یا ضعیف، اور یہ لفظ قرآن کریم میں 4 بار ذکر کیا گیا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 266 میں، اور اسی طرح سورہ توبہ کی آیت نمبر 91 میں، اسی طرح سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 21 میں یہ لفظ ذکر کیا گیا، اور سورہ غافر کی آیت نمبر 47۔ سورہ غافر کو سورہ مؤمن بھی کہا جاتا ہے، تو سورہ مؤمن یا سورہ غافر کی آیت نمبر 47 میں بھی یہ لفظ ذکر کیا گیا۔ اب اس لفظ کو اگر آپ دیکھیں تو تلفظ کے اعتبار سے یہ ایک ہے، لیکن اس کی بناوٹ کو اگر دیکھیں تو اس لفظ کی بناوٹ 2 طریقوں سے ہے، اور ہر طریقہ اپنے اندر ایک معنی لیے ہوئے ہے۔ اب یہ لفظ ضعفاء اگر آپ سورہ بقرہ اور سورہ توبہ میں اگر آپ دیکھیں، جہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 266 میں، اَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء۔ تو اب آپ اس آیت کریمہ میں اگر آپ دیکھیں، یہ لفظ ذریت کے بعد لفظ جو ضعفاء ہے، اس لفظ ضعفاء میں ضاد عین فا، اور فا کے بعد الف مدہ ہے، اور اس کے بعد حمزہ کو ذکر کیا گیا۔ اسی طرح یہی لفظ ضعفاء سورہ توبہ میں بھی اسی طرح لکھا گیا ہے، یعنی فا کے بعد الف اور پھر اس کے بعد حمزہ۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 91 میں، لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون۔ اب اگر آپ ان دونوں صورتوں میں موجود لفظ ضعفاء کو اگر آپ دیکھیں تو اس لفظ کی بناوٹ ایک ہے۔ ان دونوں صورتوں میں، ان دونوں آیتوں کے اندر لفظ کی بناوٹ ایک ہی ہے، جبکہ آپ سورہ ابراہیم اور سورہ غافر یعنی سورہ مؤمن کو اگر آپ دیکھیں تو ان دونوں صورتوں میں لفظ ضعفاء موجود ہے، اور یہ لفظ پچھلی 2 آیتوں سے، سورہ بقرہ اور توبہ سے، اس کی بناوٹ چینج ہے۔ وہ اس طرح کہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 21 میں فرمایا وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ۔ اب اگر آپ اس لفظ ضعفاء کی بناوٹ کو دیکھیں تو یہاں پر فا کے بعد الف نہیں ہے، بلکہ فا پر کھڑا زبر ہے، اور اس کے بعد واو پر حمزہ لگا کر اس کے بعد الف کا اضافہ کر دیا گیا۔ اور سیم اسی طرح سورہ غافر کے اندر یہ لفظ اسی تشکیل کے ساتھ ذکر کیا گیا۔ آیت نمبر 47 میں فرمایا وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا۔ تو یہ جو 2 صورتیں ہیں ابراہیم اور سورہ غافر، ان دونوں صورتوں کے اندر لفظ ضعفاء فا کے بعد الف کو ذکر نہیں کیا گیا، بلکہ فا پہ کھڑا زبر ہے، جبکہ سورہ بقرہ اور سورہ توبہ میں فا کے بعد الف کو ذکر کیا اور اس کے بعد حمزہ ہے، فا پہ کھڑا زبر نہیں۔ حالانکہ لفظ ضعفاء کا معنی دونوں کا ایک ہی ہے، اور لفظ بھی ایک ہی ہے، لیکن جہاں لفظ ضعفاء فا کے بعد الف کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، وہاں ضعفاء سے مراد ضعف بدنی ہے، یعنی جسمانی کمزوری ہے، جسمانی اعتبار سے بندہ کمزور ہے، چاہے وہ بسبب طفولت ہو، یعنی بچپنی کی وجہ سے، یا پھر بڑھاپے کی وجہ سے، کم عمری کی وجہ سے یا بڑھاپے کی وجہ سے کمزوری ہو۔ تو یہاں پر لفظ ضعفاء جب فا کے بعد الف ہے اور کھڑا زبر نہیں ہے فا پر، تو اس سے مراد جسمانی کمزوری ہے۔ جبکہ سورہ ابراہیم اور سورہ غافر کے اندر یہ جو لفظ ضعفاء فا کے کھڑا زبر کے ساتھ ہے، تو فا کے کھڑا زبر کے ساتھ جو ضعفاء ہے، اس کا معنی ہے معنوی کمزوری، یہاں پر جسمانی کمزوری مراد نہیں ہے۔ کہ یہاں پر ضعیف وہ لوگ ہیں جو متکبرین کے ماتحت ہیں، جو ان کے پیروکار تھے، جو ان کی اتباع کرنے والے تھے۔ اسی لیے تو کہا کہ فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، اور دوسری جگہ فرمایا فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا۔ تو یہاں پر یہ ضعفاء وہ ہیں جو جسمانی طور پر کمزور تو نہیں ہیں، لیکن متکبرین کے ماتحت رہنے کی وجہ سے کمزور تھے، ان کے سامنے بول نہیں پاتے تھے، ان کی اتباع میں زندگی گزار رہے تھے، اسی وجہ سے ان کو ضعیف کہہ دیا گیا۔ تو اس طرح یہ لفظ تو ایک ہے، لیکن بناوٹ کے اعتبار سے اس کا معنی چینج ہو جاتا ہے، اور یہ خاصیت صرف قرآن کریم کی ہے کہ اس کے ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ کی خدمت کرنے کے لیے علماء موجود ہیں، اور قیامت تک اس کی خدمت ہوتی رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔